بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں معظم معاویہ قریشی، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ نہر بہاولپور روڈ پر گردیزی موڑ، اڈا لاڑ وغیرہ سے گزرتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نہر کے دونوں کنارے درختوں سے خالی ہیں۔ یہ نہر چوک کمہارا والا، وہاڑی چوک اور اس سے پیچھے کھاد فیکٹری سے اور اس سے پیچھے سے آ رہی ہے۔ اگر ہم یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کریں اور اس نہر کے ساتھ ساتھ چلتے آئیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس نہر کے دونوں کنارے نہ صرف بہاولپور روڈ پر جس کی منظر کشی ہم نے کی ہے، بلکہ ان جگہوں پر بھی جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، نہر کے دونوں کناروں کی یہی حالت ہے۔ جس طرف سے ہم اس نہر کی منظر کشی کر رہے ہیں، اس طرف سے آپ کو کہیں کہیں کچھ درخت دکھائی دے رہے ہوں گے، مگر دوسری طرف اگر آپ نظر دوڑائیں تو نہر کے دوسرے کنارے پر دور دور تک درخت نظر نہیں آئیں گے۔ نہر کے اندر جو درختوں کے سائے ہیں وہ سڑک کے دوسری طرف کے بڑے درخت ہیں جو کسی کے رقبوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے سائے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ درخت نہر کے کناروں پر نہیں ہیں۔ درختوں کا نہ ہونا کیا یہ محکمہ انہار، محکمہ جنگلات یا محکمہ آبپاشی کی عدم دلچسپی کا ثبوت نہیں؟ کیا یہ محکمے اپنا وجود کھو چکے ہیں یا ان سے ان معاملات کو واپس لے لیا گیا ہے کہ یہ جنگلات کی دیکھ بھال نہیں کریں گے؟ ہمیں نہروں کی یہ حالت پورے پنجاب میں نظر آئے گی۔ صوبہ پنجاب میں نہری نظام 29,000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، اور اس نہری نظام کے کنارے لگے درخت قسم پرسی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ان درختوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ 1996 میں صوبہ پنجاب میں نہر کنارے لگے درختوں کو محکمہ جنگلات کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ صوبہ پنجاب میں محکمہ آبپاشی کی پنجاب کے 400 سب ڈویژن میں نہروں کے اطراف کی ہزاروں کلومیٹر رقبہ کو پبلک بینیفٹ کے لیے مختلف محکموں کے استعمال میں دے دیا گیا تھا۔ صوبہ پنجاب میں بچھائے گئے 29,000 کلومیٹر طویل نہری نظام سے 21 ملین ایکڑ اراضی کو سیلاب کیا جاتا ہے۔ 1996 سے 29,000 کلومیٹر کی لمبائی پر پھیلے نہری نظام میں لگے درختوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، جو قیمتی درخت ہیں، اور ان کی دیکھ بھال کا ذمہ 1996 سے محکمہ جنگلات کے سپرد ہے۔ مگر آپ کو اس ویڈیو سے محکمہ جنگلات کی عدم دلچسپی صاف نظر آ رہی ہوگی۔ ان نہروں کے کنارے لگے درخت جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں ضائع ہو چکے ہیں، اور جو موجود ہیں وہ بھی محکمہ جنگلات کی بے پرواہی اور عدم توجہ کا قصہ سناتے ہیں۔
اور یوں لگتا ہے کہ ان کی اس بے پرواہی کی وجہ سے درختوں کے ضائع ہونے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ درختوں کے اس نقصان سے، درختوں کے ضائع ہونے سے، درختوں کی کمی ہونے سے جہاں ہمیں کروڑوں روپے کے نقصان کا اندیشہ ہے، وہاں ماحولیاتی آلودگی کے بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے۔ ان درختوں کی کمی کی وجہ سے پورے علاقے میں موسم کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ نہروں کے کناروں کی منظر کشی آپ پر واضح کر رہی ہے کہ ان نہر کے کناروں پر بچے کچے درختوں کی مناسب دیکھ بھال کے لیے کوئی بیلدار مقرر نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ان بچے کچے درختوں کو بچانے کے لیے کوئی جراثیم کش ادویات کا استعمال کیا گیا ہے۔ حال ہی میں ایک رپورٹ کے مطابق محکمہ آبپاشی کی طرف سے سمری جاری کی گئی تھی کہ عنقریب نہری کنارے لگے درخت محکمہ آبپاشی کی تحویل میں آ جائیں گے۔ جو نہر کنارے لگے بچے کچے انسان اور ماحول دوست قیمتی درختوں کی بقا اور بہتری کے لیے جدید سائنسی طریقے بھی اختیار کریں گے، مگر بظاہر تو ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ نہر کنارے درخت سے خالی ہیں، اور ان درختوں کے نہ ہونے کی وجہ سے نہروں کے کنارے جگہ جگہ کٹاؤ کا شکار ہے۔ نہر کنارے درختوں سے ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ ہوتا ہے، وہیں یہ خوبصورت اور دلکش مناظر بھی پیش کرتے ہیں جب ان درختوں سے کناروں کے کٹاؤ میں بہت حد تک کمی ہو جاتی ہے، جبکہ درخت نہ ہونے کی وجہ سے نہر کے کٹاؤ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ پروین شاکر نے کہا تھا، کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے۔ اگرچہ درخت اور پودے ہمارے چولہوں کے جلانے کا سبب ہیں، مگر یہ پرندوں کے پیار کا بھی ثبوت ہے۔ نہروں کے کنارے درخت لگانا، سڑکوں ریلوے لائنوں کے کناروں پر درخت لگانا، ان سب کے لیے ہمارے ہاں ایک مربوط نظام موجود ہے جس پر عمل درآمد کے لیے دیانتدار، مخلص، ملک و قوم سے محبت رکھنے والے افراد کا اداروں میں ہونا بہت ضروری ہے، جس سے ہمارے ادارے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سوئے ہوئے محکمہ جنگلات، محکمہ انہار اور محکمہ آبپاشی کو جگائیں اور ایسے ہونہار افراد ان محکموں میں لگائیں جو ملک و قوم کا درد رکھتے ہوں، تاکہ اپنے ہزاروں ایکڑ رقبہ جو جنگلوں سے محروم کیا جا رہا ہے، اس پر جنگلات کی افزائش کی جا سکے۔ گٹروں کا پانی آپ کو نہروں میں گرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، تو کیا یہ عقل مندی ہے؟ کیا یہ ماحولیاتی آلودگی کا باعث نہیں ہے؟ کیا اس کا سدباب نہیں کیا جانا چاہیے؟ غلاظتوں بھرا پانی نہروں میں جانے سے کیا جانور جو اس کا پانی پیتے ہیں یا ان میں نہاتے ہیں صحت مند رہ سکتے ہیں؟ کیا ترقی اسی کا نام ہے کہ گٹروں کا پانی نہروں میں گرایا دیا جائے؟
کیا ان سے بیماریوں میں اضافہ نہیں ہوتا؟ موسموں میں یکسر تبدیلی ہمارے اپنے کردار و عمل کی وجہ سے ہے۔ زرعی اور سبز درختوں سے لدے رقبوں کو ہم نے رہائشی علاقوں میں تبدیل کر کے ماحولیات کا توازن جو اللہ رب العزت نے قائم کر رکھا ہے اس کو بگاڑ دیا ہے، اور ہم جنگلات کی افزائش اور درختوں کو اگانے کی بجائے اور ان کی حفاظت پر توجہ دینے کی بجائے ہم نے پوری قوت اس بات پر لگا دی ہے کہ ان درختوں کو مٹا دیا جائے۔ اگر ہم صحت مند ماحول چاہتے ہیں تو ہمیں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے درختوں کو لگانا پڑے گا، نہروں کو صاف ستھرا رکھنا پڑے گا۔ ہرے بھرے درختوں کو لگانے کے لیے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور ہمیں بحیثیت قوم کے اپنے عمل و کردار سے درختوں کی حفاظت اور انہیں اگانے پر بھرپور توجہ دینا ہوگی۔ اگر آپ کو پرندوں کی چہچہاہٹ سننے اور پرندوں کو اپنے آس پاس دیکھنے کا شوق ہے تو پنجرے نہ خریدیں، بلکہ اپنے صحن میں پودے لگائیں۔ پرندے ان درختوں پر پروانہ وار آئیں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یورپ میں ڈپریشن کے مریضوں کے لیے ڈاکٹر پودے لگانے کا نسخہ تجویز کرتے ہیں، کیونکہ پودے لگانے سے جب مریض فطرت کے قریب ہوتا ہے تو اس کا دماغی اور نفسیاتی دباؤ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایسا مریض پودوں کو بڑھتا اور پھولوں کو کھلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اس طرح ماحول کی خوشگواری کے ساتھ ساتھ صحت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یورپی ڈاکٹر ڈپریشن کے مریض کے لیے شجر کاری یا باغبانی کو بہترین دوا قرار دیتے ہیں۔ فلپائن میں قانون رائج ہے کہ ہر کالج اور یونیورسٹی کا طالب علم پاس ہونے کے بعد 10 پودے لازمی لگائے۔ ایک ملک میں سرکاری ملازمین پر لازم ہے کہ وہ چھٹی کے روز شجر کاری کریں اور اب پہلے سے لگے پودوں کی دیکھ بھال کریں۔ اگر کوئی سرکاری ملازم ایسا کرنے سے انکاری ہو تو اسے ملازمت سے استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ کیا ہمارے ملک میں ایسا نظام قائم نہیں کیا جا سکتا؟ پاکستان کے 3 صوبوں میں نہری نظام موجود ہے۔ اگر محکمہ انہار، محکمہ جنگلات اور محکمہ آبپاشی مل کر نہروں کے کنارے ان علاقوں کی آب و ہوا کے مطابق پھلدار درخت لگا دیں تو اس سے نہ صرف ماحولیاتی آلودگی میں کمی ہوگی بلکہ غذائی ضروریات بھی پوری ہوں گی۔ جنگلات کے کٹاؤ کو روکتے ہوئے شجر کاری کرنا ہمارے ملک کی ضرورت ہے۔ ہمارے خاندان میں جتنے لوگ ہیں اس کو 10 سے ضرب دیں اور اتنے پودے نرسری سے خرید کر اپنے گھروں، گلیوں، سڑکوں، نہر کے کناروں، قریبی اسکول یا پارکس میں ہمیں لگانے چاہیے۔ پودے لگاتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں پانی کا مناسب انتظام ہو۔ میری ویڈیو کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹس دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں معظم معاویہ قریشی، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ نہر بہاولپور روڈ پر گردیزی موڑ، اڈا لاڑ وغیرہ سے گزرتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نہر کے دونوں کنارے درختوں سے خالی ہیں۔ یہ نہر چوک کمہارا والا، وہاڑی چوک اور اس سے پیچھے کھاد فیکٹری سے اور اس سے پیچھے سے آ رہی ہے۔
اگر ہم یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کریں اور اس نہر کے ساتھ ساتھ چلتے آئیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس نہر کے دونوں کنارے نہ صرف بہاولپور روڈ پر جس کی منظر کشی ہم نے کی ہے، بلکہ ان جگہوں پر بھی جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، نہر کے دونوں کناروں کی یہی حالت ہے۔ جس طرف سے ہم اس نہر کی منظر کشی کر رہے ہیں، اس طرف سے آپ کو کہیں کہیں کچھ درخت دکھائی دے رہے ہوں گے، مگر دوسری طرف اگر آپ نظر دوڑائیں تو نہر کے دوسرے کنارے پر دور دور تک درخت نظر نہیں آئیں گے۔ نہر کے اندر جو درختوں کے سائے ہیں وہ سڑک کے دوسری طرف کے بڑے درخت ہیں جو کسی کے رقبوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے سائے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ درخت نہر کے کناروں پر نہیں ہیں۔ درختوں کا نہ ہونا کیا یہ محکمہ انہار